السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني۔ وقال عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد، أنا حاشر وأنا عاقب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، حضرات سامعین، عزیز طلباء و طالبات، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں جس ماہ مبارک پر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس ماہ مبارک کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع کے معنی موسم بہار، جو خوشخبریوں کو لے کر آئے۔ اول کے معنی تو پہلا پیغام ہے، یعنی موسم بہار کا اس کی پہلی خوشخبری، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ حضرات علماء نے مختلف اس کے معنی بیان فرمائے۔ ان تمام بحث سے قطع نظر ہم لوگوں کو اس ماہ کو مد نظر رکھ کر 4 باتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ سب سے پہلی بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت یہ امت کی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا: بعثت معلما، میں آیا ہوں تمہیں پڑھانے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں سکھانے کے لیے، میں آیا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے، میں آیا ہوں جہالت کو دور کرنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق۔ انسان کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے، اس برتاؤ کو معاشرہ کہتے ہیں، اور اس برتاؤ میں انسان اخلاق سے پیش آتا ہے۔ زبان کے کچھ اخلاق ہیں، دل کے کچھ اخلاق ہیں، آنکھوں کے کچھ اخلاق ہیں، سوچ کے کچھ اخلاق ہیں، چال و چلن کے کچھ اخلاق ہیں، اور ان تمام اخلاق کے مجموعے ہی کو اخلاق اور سیرت کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
دو طرح کی باتیں امت میں بیان کی جاتی ہیں، ایک آپ کی سیرت اور ایک آپ کی نصیحت۔ نصیحت وہ ہے جو آپ نے امت کے سامنے اپنی زندگی بھر اللہ کے طرف سے آمد کا مقصد جو آپ نے بیان فرمایا، ایک ایک بات کو اللہ کے رسول ایسا سکھایا کرتے تھے جیسے حدیث پاک میں ہے کہ انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان باپ کی طرح ہوں۔ جیسے ایک بچے کو باپ ہر چیز کو سکھاتا ہے، بیٹا اس طرح بولا کرو، بیٹا اس طرح چلا کرو، بیٹا اس طرح بیٹھا کرو، بیٹا اس طرح دیکھا کرو، بیٹا تمہارا ایک ایک عمل ایسا ہونا چاہیے، تمہاری ایک ایک چال یوں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ایک چیز کو آپ نے درست فرمایا۔ جس طرح اولاد پر نگرانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نمازوں میں نگرانی کرتے تھے، بچوں پر نظر رکھتے تھے، بڑوں پر نظر رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے جیسے سامنے سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ تربیت فرماتے تھے وضو کی۔ وضو جب صحابہ اکرام میں سے بعض لوگوں نے جلدی میں ایڑی دھونا بھول گئے، ایڑی دھونے میں خشکی رہ گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کو جن ایڑیوں کو ڈھنگ سے نہیں دھوئے گئے، فرمایا ان ایڑیوں کو جہنم کی آگ لگے۔ اللہ کے رسول کا نظر پیجامہ پر پڑی، پیجامہ ٹخنے کے نیچے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار، فرمایا جو کچھ ٹخنے کے نیچے ازار ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کی نظر پڑی بالوں پر، بال چھوٹے بڑے بچے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احلقوا کلہ او اترکوا کلہ، تم یا تو پورے بال منڈا دیا کرو یا پورا بال رکھ لیا کرو، آدھا رکھنا آدھا چھوڑنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر پڑی داڑھی پر، داڑھی کو کونگھئی نہیں لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کے اوپر میرے نعمتوں کے اثر کتنے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدی، اللہ تعالیٰ میرے بندے پر نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے پوچھا ذرا بتاؤ کیا آپ کے پاس تیل نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ کونگھئی نہیں ہے؟ فرمایا ہے۔ جب ہے تو اکرم الشعر، اپنے بالوں کی عزت کیا کرو، بالوں کو کنگھی کیا کرو، بالوں کو تیل لگایا کرو، یہ بالوں کی عزت ہے۔ بالوں کو پرا گندہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ نے مونچھ دیکھے کہ ایک صحابی کی مونچھ بڑے لمبے لمبے ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسواک اٹھایا، چھری لیا، ہونٹ پر مسواک رکھ کر آپ نے وہ چھری کے ذریعے سے مونچھ کو کاٹ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ سنو کہ وَعْفُ اللُّحَى وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، مونچھوں کو کاٹا کرو، داڑھی کو بڑھایا کرو، مونچھ بڑے بڑے رکھنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی علامت ہے۔ یہود کیا کرتے ہیں؟ یہود بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں۔ نصارہ کیا کرتے ہیں؟ نہ داڑھی رکھتے ہیں نہ مونچھ رکھتے ہیں۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مونچھ کو کاٹنا چاہیے اور داڑھی کو بڑھانا چاہیے۔ اور کتنا بڑھائیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قبضۃ بیمینہ وقبضۃ بشمالہ وقبضۃ من تحتہ، دائیں جانب ایک مشت ہو، بائیں جانب ایک مشت ہو، نیچے کے جانب ایک مشت ہو۔ سرکار گھر میں موجود ہیں، ایک خاتون نے اللہ کے رسول کو چٹھی دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا، فرمایا یہ ہاتھ کس کا ہے؟ مرد کا ہاتھ ہے؟ فرمایا نہیں عورت کا۔ آپ نے فرمایا عورت کا ہاتھ ہے تو مردوں کے ہاتھ میں عورتوں کے ہاتھ میں فرق ہونی چاہیے۔ فرمایا عورتیں اپنے ہاتھوں کو مہندی لگایا کریں۔
मेहंदी लगाया करें। उलमा फरमाते हैं जो ख़वातीन अपने हाथों को मेहंदी लगाएं और जो ख़वातीन अपने हाथों में बंगड़ी पहने, फरमाया वो जिन्नात के असरात से हमेशा पाक रहेंगी, जिन्नात के असरात से महफूज रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन तालीम दी। फरमाया ये खातून अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी में हज़रत आयशा से मिलने के लिए आ गई, घर में बैठी हुई हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आदत थी, जब अकेली रहती थी किसी न किसी को लाकर घर में बिठा लेती थी, नसीहत करती थी, उसके खैर खैरियत लिया करती थी, उसको समझाया करती थी, मुख्तलिफ एतबार से बातचीत हुआ करती थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए, वो खातून फ़ौरन उठकर बाहर चली गई। हुजूर ने पूछा कौन है ये औरत? फरमाया अल्लाह के रसूल ये औरत फला कबीले से ताल्लुक़ रखती है, ये औरत वो है जिसकी नमाज़ें इतनी हैं, जिसके रोज़े इतने हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सामने नामहरम औरत की तारीफ़ हो रही थी। सरकार ने फरमाया माँ ज़रा बस करो, बस करो, बस करो। और आपने फरमाया ये जो तूने तारीफ़ की, इतनी नमाज़ें पढ़ती है, इतना रोज़ा रखती है, आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यमिल्लु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी को उकताता नहीं, हत्ता तमल्लु, जब तक कि तुम अपने आप के ऊपर तकलीफ माला युताब ज़्यादती ना कर लो। अल्लाह कभी किसी पर ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह नमाज इतनी पढ़ने को कहता है जितनी तुम्हारी ताकत है, रोज़ा इतने रखने को कहता है जितनी तुम्हारी ताकत है, जितना तुम्हारे बस में है इतनी अल्लाह की ताअत करो, अल्लाह का ये कहना होता है। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? हद से ज़्यादा। एक मरतबा हज़रत ज़ैनब के घर हुज़ूर तशरीफ़ ले गए, देखा तो 2 रस्सियाँ लटक रही हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा ये 2 रस्सियाँ क्या हैं? जो भी बातें बता रहा हूँ सब बुखारी शरीफ की रिवायत। फरमाया हुजूर जब मैं रात को नमाज के लिए खड़ती हूँ तबीयत में सुस्ती पैदा होती है, वो सुस्ती पैदा ना हो इसलिए मैं अपने आप को कस लेती हूँ। ये रस्सी उठाकर दाएं रस्सी को बाएं तरफ बांध दिया, बाएं रस्सी को दाएं तरफ बांध दिया। जब मैं खड़ी होती हूँ तो उस वक्त में नींद की वजह से झटका लगता है, वो रस्सी मुझे थाम लेती है और खड़ा कर लेती है, तो मैं उस हालत में रात भर इबादत करती हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया ये सुन्नत नहीं है, फौरन इस रस्सी को निकाल लो। निकलवा दिया। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल हर चीज़ सिखाने के लिए आए। खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, एक सहाबी खाना खा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए। आपने फरमाया या इकराश सम्मिल्लाह कुल मिम्मा यलीक, ए इकराश अल्लाह का नाम लो और तुम्हारे सामने से खाया करो। और वो सहाबी समझ गए कि हमेशा जो भी खाना होता है सामने से खाना चाहिए। तो एक और मर्तबा उसी सहाबी के साथ खाना हो रहा है, वो बिल्कुल सामने का खाना खा रहे हैं, उसके आगे कोई वैरायटी है, वो वैरायटीज उठाने के लिए तैयार नहीं, वो गोश्त खाने के लिए तैयार नहीं, हाथ सामने नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुल मिम्मा यलीक, जो सबसे पहले आपने फरमाया, आपने यहाँ ये फरमाया कि तुम कुल मा शिता, जो चाहे तुम खाओ, अपने पास से खाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो रिवायत में ये वजाहत फरमाई अगर एक ही किस्म का खाना हो कि आदमी को चाहिए कि अपने पास में से खाए, मुख्तलिफ किस्म का खाना हो, जहाँ से चाहे वो खा सकता है, ये अल्लाह के रसूल की तालीमात हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए, मुअल्लिम बनकर तशरीफ़ लाए और आपने तालीम दी, हर एतबार से तालीम दी, ज़ाहिरी भी बातिनी भी। आपने सिर्फ एक ही रुख की तरफ नज़र नहीं रखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी का मुआख़ात करवाया, भाईचारगी कराई हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हज़रत अबू दरदा से। हज़रत अबू दरदा के घर हज़रत सलमान फ़ारसी गए, क्या देखते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी कि हज़रत अबू दरदा नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनकी बीवी बिल्कुल मैले कुचेले कपड़े के साथ। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, हज़रत सलमान फ़ारसी काफ़ी बड़ी उम्र के हैं,
ارے بھئی اللہ نے ان کو 320 سال کی عمر نصیب فرمائی، تو وہ جب اسلام قبول کرے اسی وقت 280 سال کے تھے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے ابو درداء سے کہا، ان کی بیوی سے کہا، ام الدرداء سے، کیا بات ہے تو ایسی حالت پہ رہتی ہے؟ یہ قسم پرسی کی حالت تیری کیسی؟ تیرے اندر تو کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ڈھنگ رنگ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ کہنے لگی ابو درداء کو مجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ابو درداء دنیا و ما فیہا میں بالکل بے خبر ہیں، ان تمام چیزوں سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو مجھ سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے سمجھ گئے ابو درداء انتہائی صوفی بنے پھر رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ جس وقت رات کا وقت آیا، ابو درداء نماز کے لیے کھڑے ہوئے وضو کرنے کے بعد فرمایا، ابو درداء نم، کہا فوراً تو سو جا، تیرے لیے میں حکم دے رہا ہوں، فوراً تو سو جا۔ اب حضرت ابو درداء کی عادت یہ تھی، رات بھر نماز پڑھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو درداء کو جب کہا حضرت سلمان فارسی نے سو جا، تو حضرت ابو درداء سو گئے خاموش۔ پھر اس کے بعد حضرت اٹھائے 3 بجے، تین آخری ثلث اللیل کو اٹھا کر کہا قم فصلی، اب کھڑے ہو کر نماز پڑھ۔ حضرت ابو درداء کو کوئی عذر پیش کرنے کی گنجائش نہیں تھی، بڑے آدمی ہیں، بڑے جلالی بھی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، یہ غصے کے ساتھ حضرت کہہ رہے ہیں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، فوراً کھڑے ہوئے نماز پڑھنا شروع کیا۔ جب روزہ رکھے تو فرمایا نہیں، ایک دن روزہ رکھ، ایک دن روزہ چھوڑ، ایک دن روزہ رکھ، ایک دن افطار کر، یہ حکم دیا۔ دوسرے دن فرمایا کہ ان لبدنک علیک حق، ان لنفسک علیک حق، وان لزوجک علیک حق۔ اے ابو درداء، تیرے بدن کا بھی خیال کر، تیرے نفس کا بھی خیال کر، تیری صحت کا بھی خیال کر، تیری بیوی کا بھی خیال کر۔ یہ تمام نصیحتیں حضرت نے فرمائی۔ اس دن وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے حضرت آج سلمان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، حکم فرمایا بڑے جلال کے ساتھ ابو درداء سو جا، تو میں فوراً سو گیا، میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس کے بعد کہا یہ ثلث اللیل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر۔ اب میں کھڑا ہوا، ذریہ سے فارغ ہوا، وضو کیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، ایک دن افطار کرنے کو کہتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا، صدق سلمان، سلمان جیسا کہتے ہیں ویسا تو کر۔ علماء فرماتے ہیں رات کی نیند میں، رات کے اول وقت کی نیند اصل نیند ہے۔ 10 بجے سے لے کر تمام اطباء کے اس بات پر اتفاق ہے 2:30-3 بجے تک کی نیند جو 4 گھنٹے کی 4.5 گھنٹے کی ہوتی ہے وہ اصل نیند ہے۔ اس وقت میں سو جانا چاہیے۔ جب سو گئے تو آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، اس کے بعد اٹھ کر آپ نماز تہجد پڑھیے۔ یہ ترتیب مسنون ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور ایسے ہی کرنے کا حکم بھی دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں صحابہ اکرام، خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کوئی بھی کمی و پیشی دیکھتے فوراً اصلاح کر دیتے۔ ایک کو دیکھا ایک چپل پہن کر چل رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں معمول ہے ایک چپل پہن کر، چپل اگر ٹوٹ جائے تو ایک چپل ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ایک چپل پہن کر چلتے ہیں۔ فرمایا لا تمشی بنعل واحد، ایک چپل پہن کر مت چلا کر، ایک چپل پہن کر مت چلا کر، یا تو دونوں چپل پہنو یا دونوں چپل ہاتھ میں اٹھا لو۔ اس طرح معمولی باتیں نہیں، یہ ارشادی فرمایا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ کے رسول نگرانی فرماتے تھے۔ اور آج یہاں خواتین کا ایک بڑا مجمع موجود ہے، والد بھی ایک حد تک موجود ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی نگرانی آپ کے بچوں پر کتنی ہے؟ آپ کتنا آپ کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ آپ کتنا بچوں کو دیکھتے ہیں؟
بچوں کا پینا کیسا ہے، بچوں کا کھانا کیسا ہے، بچوں کا بول چال کیسا ہے، بچوں کا رہن سہن کیسا ہے، بچے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، بچے کیسے چلتے ہیں، بچے کیسے ہنستے ہیں، بچے بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے ہیں، ہم میں سے کسی کو اس کی خبر ہے؟ ایک بڑا مجمع بچوں کی حرکتوں سے بے خبر، جس کے نتیجے میں بڑے بڑے ہونے کے باوجود ہم ان کی خرابی کو بچپن ہی سے ختم کرنا تھا، ختم نہیں کر سکے، بچے پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، والدین کو اس بات کا علم ہی نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کس سے روکنا کس سے نہیں روکنا، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا چلنا کیا نہیں چلانا، والدین کی اس کی خبر ہی نہیں، نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے۔ جب باپ بھی الٹریٹ ہو، جب ماں بھی الٹریٹ ہو، جب باپ بھی ان پڑھ ہو، جب ماں بھی ان پڑھ ہو، میرے عزیز بھائیوں، میرے ان پڑھ کہنے کا مطلب یہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا نہیں، آخرت کی تعلیم کے اعتبار سے، نبوت کی تعلیم کے اعتبار سے، علوم اسلام کے اعتبار سے، علوم دین کے اعتبار سے اگر ان پڑھ ہوگا تو وہ کیا خاک اپنے بچوں کو پڑھائے گا۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو زمانے جاہلیت کی جہالت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو پہلا حکم دیا وہ یہ اقرا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کیا بھئی اقرا کا پیغام لے کر سرکار جب تشریف لائے، کیا ان بچوں کو پڑھانے کے لیے پیغام لے کر تشریف لائے؟ آج اقرا کا پیغام لیتے ہیں، سب حکم بچوں پر تھوپ دیتے ہیں۔ اقرا اے منع تو پڑھ، اقرا اے بچی تو پڑھ، اقرا اے لڑکے تو پڑھ، اقرا اے لڑکی تو پڑھ، جتنے اقرا ہیں سب بچوں پر تھوپو۔ اسکول میں جا کر اقرا، مکتب میں آ کر اقرا، مدرسے میں جا کر اقرا، یہاں جا کر اقرا، وہاں جا کر اقرا، سب کچھ پڑھنے کی ذمہ داری بچوں پر۔ اور خود کا حال یہ ہے، میں تو آسانی سے پڑھنے کی ترتیب والدین کو یہ بتاتا ہوں، ارے بھئی جب بچے پڑھ کر آتے ہیں، کیا حضرت پڑھائے وہ آپ کارگزاری لیتے لیتے پڑھ لے سکتے ہو۔ گلبرگہ گیا ہوا تھا، گلبرگہ میں ایک مدرسے کی کارگزاری سناتے انہوں نے کہا، مولانا ہمارے یہاں ایک مکتب ہے لیکن الحمدللہ ہمارے مکتب میں پڑھنے والے 80 بچے وہ 80 مکاتب چلاتے ہیں۔ اور میں نے ان سے پوچھا وہ کیسے؟ ارے بھئی 80 بچے 80 مکاتب چلاتے ہیں وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے، جب ہمارے مدرسے میں آ کر بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کو ہم یہ ترغیب دیتے ہیں، بچے تم گھر کو جانے کے بعد اپنے والدہ کو سبق سنانا، اپنے والدہ کو دعا سکھانا، اپنے والدہ کو سبق پڑھانا، اپنے والدہ کو آداب سکھانا۔ جاؤ، جانے کے بعد گھر میں جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کو بٹھا کر تم جو کچھ پڑھے ہوئے ہو وہ ان کو پڑھاؤ، وہ ان کے سامنے تم تکرار کرو۔ تو ہمارے بچے یہاں سے جا کر اپنے دادی کو، نانی کو، دادا کو، نانا کو، خالہ کو، پھپھو کو، بہن کو، ماں کو، سب جو گھر میں اویلیبل ہیں سب کو بٹھا لیتے ہیں، اور بٹھا کر آج حضرت نے ہمیں یہ سکھایا، جو سکھایا وہ ان کے سامنے دہراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم بھی دہرائیے۔ وہ دہراتی ہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے فرمایا ایک دن فاصلے پر سبق یہاں سے لیا، وہاں جا کر تکرار کیا، پھر آ کر استاد کے پاس سبق سنایا، سبق سنانے کے بعد جو سبق استاد کے پاس سنا چکے ہیں اسی سبق کو جا کر اپنے والدین کے سامنے، اپنے خالہ کے سامنے، اپنے نانا اور نانی کے سامنے، دادا اور دادی کے سامنے سنایا ہوا سبق دہراتے ہیں۔ گویا پہلی تختی یہاں سبق سنائے تو پہلی تختی کا سبق ان کو دیا، دوسری تختی یہاں سنائے، دوسری تختی کا سبق ان کو دیا، تیسری تختی یہاں سنائے، تیسری تختی کا سبق ان کو دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ ان کے قرآن کے ختم کے ساتھ ایک دن بعد ان کا بھی قرآن ختم ہو گیا، اور الحمدللہ وہ کہنے لگے آج ہمارا جو جلسہ ہے وہ 800 لوگوں کا جلسہ ہے، پڑھتے ہیں 80 بچے،
لیکن جلسہ ہے 800 لوگوں کا. کیوں؟ کوئی جا کر 2 کو پڑھایا، کوئی 3 کو پڑھایا، کوئی 4 کو پڑھایا، کوئی 5 کو پڑھایا. یہ سب کے سب لوگ 8 سالانہ جلسے میں حاضر ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، علم کوئی چھپانے کی اور شرم کی چیز نہیں. اگر ہمیں نہیں معلوم بیٹا کھانے کی دعا کیا ہے بولو، ذرا آپ اپنا روب باقی رکھتے ہوئے، اپنا مقام باقی رکھتے ہوئے، اپنا گٹس باقی رکھتے ہوئے، اپنی عزت باقی رکھتے ہوئے امتحان لیے جیسا پوچھو. کیا حضرت پڑھا ذرا سناؤ جی. وہ بچے کو امتحان لیے جیسا بھی رہے گا، جائزہ لیے جیسا بھی رہے گا، اور آپ ماں ہی رہے گی، باپ ہی رہے گا، مقام آپ کا کوئی گھٹے گا نہیں. آپ کارگزاری لیے جیسا بچے کے پاس پوچھئے، بچے جب بولیں گے تب آپ بھی ریپیٹ کرتے رہیے، سیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، سمجھاتے رہیے اور اس کو دہراتے رہیے. اللہ تعالیٰ بچے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حافظہ، عالمہ، ناظرہ خاں بنا دے گا. ورنہ بڑے ادب کے ساتھ عرض یہ ہیں، جہیز میں قرآن پاک بڑے ہی بہترین پیکنگ میں دیتے ہیں، لیکن وہ جہیز میں دینے والا قرآن اور جہیز میں لے آنے والا قرآن، جہیز میں لانے کے بعد جو رکھا جاتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہو، برسوں میں اٹھایا جاتا ہو، یہ حال اس قرآن کا ہو جاتا ہے. جب گھر کے اندر کسی کی میت ہوتی ہے تبھی جا کر وہ قرآن اٹھاتے ہیں. قرآن اٹھانے کے بعد 90% لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھئی، خاندان والوں کو جوڑ کر، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، خاندان والوں کو جوڑ کر قرآن خوانی کرنے کو بولو. آپ کرایہ دار لوگوں کو کیوں لاتے ہو؟ کیا ضرورت باہر سے جانا، لوگوں کو لانا اور کہنا حافظ جی آپ قرآن پڑھیے، حافظ جی آپ قرآن پڑھیے، حافظ جی آپ قرآن پڑھیے. ارے زندگی بھر تیرا باپ کما کر تجھے دیا، تیرے لیے بنگلہ باندھا، تیرے لیے تمام پراپرٹیز دیے، تیرے لیے بینک بیلنس دیے، اور قرآن پڑھے گا حافظ صاحب، اور تم کیا خاک کرتے رہو گے؟ ارے بھئی کم از کم جو کچھ تمہیں آتا ہے وہ تو پڑھ کر تم بخش سکتے ہو. کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا. کل کی بات، کل میں ایک جگہ پر دعا کے لیے پہنچا، ان کا پوترا ٹانگ پہ ٹانگ ڈال لے کر ویڈیو گیم کھیلتا ہوا بیٹھا ہوا ہے. بڑے گدھے کی عمر، 3 گدھے کی عمر، 4 گدھے کی عمر، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھا ہوا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے محترم خواتین، آپ اگر چاہتی ہیں کہ انشاءاللہ ہم پورے خاندان کو سدھاریں گے، آودم پنالے منیشن ایودم پنالے، خواتین اگر عزم مصمم کر لے، انشاءاللہ خاندان کو بدلنا آسان، خاندان کو بدلنا آسان، شوہر کو سمجھانا آسان، شوہر کو بدلنا آسان. اسی لیے کہا جاتا ہے باغ ڈور جو ہے گھر کا وہ خاتون کے ہاتھ میں ہے. خواتین اگر نیت کر لیں، میں اپنے شوہر کو بدل کر رہوں گی، میں اپنے بچوں کو بدل کر رہوں گی، میں اپنے گھر کے ماحول کو بدل کر رہوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے وہ کام لے سکتا ہے. آپ اگر نیت کر لیں گی انشاءاللہ زیادہ دن نہیں، یہ جو مدرسے خیر الورا جس کے ذریعے سے آپ کے بچے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی تعلیم کا ایک ایک علم کا ذرہ گھر گھر کے ایک فرد تک اللہ پہنچا دے گا. اور آئندہ جب جلسہ ہوگا کارگزاری یہ آئے گی، بھئی ماشاءاللہ ہماری یہ بچی بھی قرآن ختم کی، ان کے بچی کے ماں بھی، ان کی بچی کے نانی بھی، انہوں بھی قرآن ختم کرے. میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی عدت میں بیٹھی اور عدت میں بیٹھ کر عدت کے درمیان 120 قرآن پڑھ کر اپنے شوہر کو بخشی ہے. اور ہمارے خواتین عدت میں بیٹھ کو ٹی وی دیکھ لے بیٹھے رہتے، عدت میں ویڈیو گیم، عدت میں پکچر، عدت میں سنیما، عدت میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، بے مروتی. ارے اللہ کی بندو، سب سے پہلی بات عدت 4 ماہ 10 دن کی ہے، اور ہم لوگ عموماً فتویٰ خود دے لیتے ہیں 40 دن عدت میں بیٹھے تو بس، 40 دن عدت میں بیٹھے تو بس. 90% لوگ 40 دن کی عدت بیٹھتے ہیں، وہ بھی غنیمت.
ورنہ اکثر عدت میں بیٹھتے نہیں. اربعۃ اشہر و عشرہ. ارے بھئی ہم جہالت اپنے اندر سے دور کریں گے کب؟ اور یہ آخری چاشمبہ کا معاملہ آیا. کتنے لوگ آخری چاشمبہ منائے، کتنے لوگوں نے کیا کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون کون جا کر ہریالی کھندلے. ایک بڑا مجمع ہم لوگ جانتے ہیں جو ہریالی کھندلنے کے لیے آخری چاشمبہ باقاعدہ پارکوں کا رخ کرتا ہے. ارے بھئی یہ کون سکھایا، کس نے سکھایا، کس نے تعلیم دی، کس نے تمہیں سمجھایا؟ یہ بدعات اور رسومات ہم ختم کریں گے کب؟ کل کے ہنڈیاں، یہ قبر میں تدفین ہوئی، یہ 110 کل کے ہنڈیاں لے کر آ گیا چھوٹے چھوٹے. کہنے لگا کہ جو کل کے ہنڈیاں قبر کے اطراف میں دفن کریں گے تو قبر کے عذاب سے مرحوم نجات پا لیں گے. ارے گدھے کہیں کے، تجھ سے یوں کہا گیا تبارک پڑھ کر بخش، یاسین پڑھ کر بخش. تو ان کے والدین کے لیے گناہ کے جو کچھ غلطیاں ان سے سرزد ہوگی جاننے میں انجانے میں، ان کے حق میں استغفار کر. یہ تجھ سے کہا گیا، وہ تو کیا نہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث ولد صالح يدعو له. ایک دو رکعت نماز پڑھ کر تو نے کبھی ان کے حق میں دعا نہیں کیا. اب کرتا کیا پھرتا ہے؟ ہنڈیاں گاڑ رہا ہے. ارے وہ ہنڈیوں کے پیسے کو غریبوں کو تقسیم کرتا تب تو کم از کم ثواب ملتا تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے جو عنوان ہے پہلی وحی اقرا ہے. اور اقرا میں نے کل بھی بتایا، پہلا اقرا وورل ہے، دوسرا اقرا کتابی تعلیم ہے. پہلے اقرے سے وورل تعلیم، زبانی تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کو کہا گیا. دوسرے اقرا سے میں آپ حضرات کو بتایا کہ یہ بچوں کو حروف کی شناخت کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کا حکم دیا گیا. اب کب تک ہم لوگ جاہل بن کر رہیں گے؟ اور جہالت یہ اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. یہ سن لیجیے اچھی طرح، جہالت یہ اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے. آپ جا کر کبھی یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام 1400 سال پہلے ہم میں سے ہر ایک کے پاس پیغام پہنچا کر چلے گئے. آپ کا پیغام قرآن کی شکل میں، آپ کا پیغام حدیث کی شکل میں، آپ کے پیغام کو پہنچانے والے علماء کی شکل میں، آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مدارس، مساجد، مکاتب آپ کے سامنے جب موجود ہے، اگر وہاں سے پیغام حاصل نہیں کیا، قصور ہم ہیں، یہ مدارس و مساجد اور علماء نہیں ہیں. جیسے لائسنس نہیں لیا تو قصور اس کا ہے، اس سے وہ یوں نہیں کہہ سکتا نہیں لائسنس کون بھی آپ کو دیے نہیں. ارے بھائی دینے والے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر گھر گھر آ کر آپ کو دیتے ہیں، اس وقت بھی آپ نے نہیں لیا. اور آپ کو پڑھانے کے لیے مدارس کھول کر رکھے ہیں، اس وقت بھی آپ آ کر نہیں پڑھے. اور آپ کو سمجھانے کے لیے معلمات نے نظام بنایا، اس وقت بھی آ کر آپ نے نہیں سمجھا. تو قصور ہمارا ہے اور ان کام کرنے والوں کا نہیں ہے. اس لیے میں آج آپ سے فرداً گزارش کرتا ہوں، سب نیت کرو انشاءاللہ اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی، علاقے کے تمام علاقے میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، سنت کو عام کرنا، پیغام رسالت کو عام کرنا، قرآن کے ایک ایک آیت کو درست کرنا، صحیح کرنا، اور ہر ایک بچہ بچی کے زبان پر قرآن کی گنگناہٹ کو وہ جاری و ساری کرنا. اس عزم مصمم کو انشاءاللہ ہم سب اپنے دلوں میں لے کر روزانہ آدھا گھنٹہ، بچے تو 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، بڑی خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر فارغ کر کے انشاءاللہ مدرسے میں آ کر بڑی خواتین پڑھنے کا نظام بنائیں گی، اور بڑے جتنے مرد حضرات ہیں وہ بھی، جیسے ماشاءاللہ اس وقت ہمارے سامنے 2 ایسے ہستیاں آئی ہوئی ہیں. ایک تو ہمارے استاد محترم محتاج تعارف نہیں ہیں، حضرت مولانا شکیل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم. حضرت 2 ایسی ہستیوں کو لائے ہیں، ان کا تعارف انشاءاللہ حضرت والا خود کرائیں گے کہ انہوں نے کتنی بڑی عمر میں پڑھ کر عالم بنے. جتنے لوگ ہمارے بڑے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے عبرت. ہمیں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر ایک بڑا چندہ دیتا ہے، بندہ نہیں دیتا. اور چندہ دینا کافی نہیں ہے، بندہ بھی دینا. چندہ تو مال ہے، مال ختم ہو جائے گا.
تیرا خاندان بدلے گا کب؟ جب تو تیرے خاندان سے بندہ دے، تیرے خاندان سے بندہ۔ اسی لیے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، منحوس خاندان وہ ہے جس خاندان میں نبوت کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے افراد نہ ہو۔ نبوت کا سلسلہ کون سا سلسلہ؟ علمی سلسلہ، حدیث کا سلسلہ، علماء جو وارثۃ الانبیاء ہیں وہ سلسلہ۔ اگر وہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے نہیں تو وہ خاندان بدترین خاندان، منحوس خاندان۔ اب اس نحوست کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تعلیم شروع کرو۔ اب یہ دو بزرگ بڑی عمر میں کیا کیا قربانیاں دیے، کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ خود بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات کہ جس سیرت النبی کے عنوان پر ہم لوگوں نے یہاں مجلس قائم کی، اسی جگہ سے جہاں پر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ ہے مدینہ منورہ سے تشریف آئے ہوئے افراد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان احباب سے ہم کچھ سنیں گے، کارگزاری سنیں گے۔ وہ کارگزاری اس لیے سننا تاکہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی کو کارگزاری کے قابل بنائیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ؟ ارے سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔